کہ الحادی افکار کا دور حاضر میں جائزہ لینا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس وقت ہماری نئی جنریشن الحادی افکار کی زد میں ہے، اور ہم چونکہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے علمبردار ہیں، تو ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا، لوگوں کو سمجھانا، یہ ہمارا آپ کا میدان ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، اسی بنیاد پر یہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد سے یہ فلسفے کی بنیاد پہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کیسے ہوئیں، اور علماء اسلام نے، علماء اہل سنت نے کیسے ان کا ازالہ کیا، اور اسی عقل و فلسفے کو سیکھ کر سمجھ کر لوگوں کو مطمئن کیا اور لوگوں کے ذہن سے ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ مزید 4 کام جو اساتذہ اور طلباء کی مشترکہ جدوجہد سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں حضرات اساتذہ کرام کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ طلباء میں یہ استعداد پیدا کریں کہ وہ عہد حاضر میں جدید تعبیرات کی روشنی میں لوگوں کو اسلام سمجھائیں، جدید زبان میں لوگوں کو اسلام سمجھائیں۔ ہمارے ماضی قریب کے دور میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو انتہائی اہم قابل ذکر کاوش ہے، وہ یہی ہے کہ دور حاضر کی زبان میں، دور حاضر کی تعبیرات میں، دور حاضر کے افکار کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اسلام کو پیش کیا ہے، اور یہ سلسلہ مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں جن عنوانات، جن موضوعات پہ اسلام کی نمائندگی کی، یہ سلسلہ مکمل ہونا چاہیے، اور ہر موضوع پر آج ہمیں بھی اسلام کو جدید تعبیرات اور دور حاضر کی زبان میں لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ آج اگر ہم لوگوں کو ان کی زبان میں اسلام نہیں سمجھائیں گے تو یہ سٹیج ہم سے ملحد چھین لے گا، اور وہ چینلوں پہ بیٹھ کے، پرنٹ میڈیا میں، اور اپنے دروس اور تقاریر کے ذریعے لوگوں کو جدید زبان میں اپنے افکار پڑھائے گا، سکھائے گا، اور اسلام کے نام پر یہ سب کچھ پیش کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں اسلام سیکھنے کا جو جذبہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور ہم جب وہ خلا چھوڑ دیں گے تو ہمارے اس خلا کو وہ پر کرے گا۔ لہٰذا طلباء میں یہ استعداد پیدا کی جانی چاہیے کہ وہ دور حاضر کی زبان میں اسلام کی تعبیرات، اسلام کو جدید تعبیرات کی روشنی میں پیش کر سکیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تجزیہ یہ ہے کہ 50 سال میں زبان بھی اپنا لب و لہجہ اور اپنے محاورات بدل لیتی ہے، لہٰذا ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کی لکھی ہوئی کتابوں کی تسہیل کی جائے، اور ان کو 50 سال کے بعد والے دور کی جو زبان ہے اس میں پیش کیا جائے۔ قرآن کریم کے تراجم میں یہ بات ہمیں کھل کر سامنے نظر آتی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، جس کی تسہیل حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور یہ تسہیل تراجم کا سلسلہ آج تک جاری ہے، وگرنہ قرآن کریم کا اردو زبان میں جب ایک ترجمہ ہو چکا، 2 ترجمے ہو چکے، 5 ترجمے ہو چکے، تو مزید کسی ترجمے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد زبان کا لب و لہجہ اور اس کے محاورات تبدیل ہو جاتے ہیں، لہذا جس طرح قرآن کریم کے ترجمے کو جدید تعبیرات اور جدید زبان میں پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی اسلام کو جدید تعبیرات اور اس کی دور حاضر کی زبان میں پیش کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا، اس حوالے سے ایک بات میں کچھ پوائنٹس کے بعد آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرات طلباء اور حضرات اساتذہ کی مشترکہ جدوجہد کے ساتھ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ طلباء کو اس بات کی ترغیب بھی دی جائے
اور ان کی اس بات پہ مشق کرائی جائے کہ وہ درس قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ درس قرآن کریم یہ بنیادی طور پہ وہ بند ہے جس کے سامنے فتنے آ کر رک جاتے ہیں۔ اگر درس قرآن کریم کا شعبہ ہم نے اب خالی چھوڑ دیا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ اس خلا کو ملحدین نے پر کیا، اور درس قرآن کے نام پہ انہوں نے اپنی مجالس میں، مختلف ہوٹلوں میں، چینلوں پہ آ کر درس قرآن دیے، اور درس قرآن کے نام پر انہوں نے اپنے الہادی فکر کو آگے بڑھایا اور پھیلایا۔ لوگوں میں قرآن کریم کی تعلیمات سیکھنے کا جذبہ اور شوق موجود ہے۔ جب ہم نے ان کے شوق کی تکمیل نہیں کی اور ہم نے ان کو ان کی مطلوبہ خوراک نہیں فراہم کی تو ملحدین میدان میں آئے اور انہوں نے اس خلا کو پر کیا۔ اب بجائے اس کے کہ ہم اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتے، ہم نے فتووں کا سہارا لے کر انہیں گمراہ قرار دے کر لوگوں کو ان سے روکنے کی کوشش کی۔ لیکن فتووں کی زبان ہمارے وہ معتقدین تو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں جو ہماری ہر بات کو بے چون و چرا تسلیم کرنے کا ذوق رکھتے ہیں، لیکن وہ عوام جن پر ہمیں اتنا رسوخ نہیں ہے، ہمارے فتوے ان پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان علماء کا کام سوائے فتووں کے اور رہ ہی کیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ سب کچھ اس لیے کہ درس قرآن کریم کے اس شعبے کو ہم نے خالی چھوڑا اور اس خلا کو ملحد نے پر کیا، اور بجائے اس کے کہ ہم دوبارہ اس اپنے سٹیج کو واپس لینے کی بجائے ہم نے انہیں گمراہ قرار دے کر ان پہ فتوے لگا کر لوگوں کو ان سے روکنے کی کوشش کی، جو ایک عملی طور پر ناکام کوشش ثابت ہوئی اور ملحد اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے فتوے ایک مخصوص حد تک جا کر بے اثر ہو گئے۔ تیسرا کرنے کا کام وہ یہ ہے کہ ملحد کا کام شبہات پیدا کرنا ہے، ملحد کا کام اعتراض کرنا ہے، ملحد کا کام انکار کرنا ہے، جبکہ مومن کا کام اس پر ایمان لانا ہے، مومن کا کام اسے دلیل و برہان سے ثابت کرنا ہے۔ اس سے صورتحال یہ واضح ہوتی ہے کہ ملحد کا کام آسان ہے اور مومن کا کام عملی طور پر مشکل ہے، اس کے لیے اسے زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ انکار کے مقابلے میں اسے اس بات کے لیے دلائل کا سہارا لینا ہوگا۔ اس حوالے سے ہمیں اپنی صورتحال کی اہمیت کا یوں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اور ہمارے طلباء کو کتنی محنت کرنی ہے اور ہم نے ان سے کتنی محنت کرانی ہے۔ اس مقصد کے لیے اساتذہ کرام اور طلباء اعظام کو وسعت مطالعہ کرنی ہوگی، اور اس کے لیے اساتذہ کی نگرانی میں ایسی کتابوں کا مطالعہ جو ان کے لیے مفید ہو، اور جہاں انہیں کسی غلط فہمی کا سامنا ہو تو اساتذہ اس غلط فہمی کو علمی انداز میں انہیں سمجھائیں۔ یہاں بعض اداروں میں جو یہ سلسلہ ہے کہ وہ مطالعے کی کچھ کتابیں پورے سال کے اندر متعین کرتے ہیں تاکہ طالب علم اپنی تعلیم، اپنے تکرار کے علاوہ اپنے فارغ وقت کو ان کتابوں کے مطالعے میں صرف کرے، اور سال کے آخر میں باقاعدہ ان کتابوں کا امتحان لیا جائے اور اس کے نمبر ہوں ایک مستقل مضمون کی حیثیت سے، تاکہ طلباء ذوق و شوق کے ساتھ ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کے علوم سے مستفید ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں، ان سالانہ چھٹیوں میں بھی اگر ہم طلباء کی عمر، طلباء کے علم کے حوالے سے کچھ کتابیں ان کو متعین کر دیں کہ آپ نے اس دوران ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، اور خاص طور پر وہ الحاد اور رد الحاد کے حوالے سے ہوں، تو اس ساری صورتحال سے طلباء کی استعداد بڑھے گی، اور میدان عمل میں جب یہ حضرات اتریں گے اور ملحد کے شبہات اور اعتراضات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا تو یہ دلیل و برہان
اور علم کی روشنی میں انہیں مطمئن کر پائیں گے اور انہیں گمراہی سے بچا لیں گے، اور کفر پر ان کا خاتمہ ہونے کے بجائے انہیں اسلام کی طرف لے آئیں گے اور وہ جہنم سے بچ جائیں گے، اور یہ اساتذہ اور یہ طلبہ اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنیں گے، جس کا اجر دنیا و آخرت میں انہیں ملے گا۔ چوتھا کام جو اساتذہ اور طلباء کی مشترکہ جد و جہد کے ساتھ کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ طلباء کی گفتگو کی صلاحیت کو اجاگر کیا جائے، اور ہمارے ہاں بزم کے نام پہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو منظم کیا جائے، اور ان کے عنوانات میں ایسے عنوانات بھی شامل کیے جائیں جو رد الحاد سے تعلق رکھتے ہیں، اور اساتذہ کی نگرانی میں بزم کے یہ پروگرام منعقد کیے جائیں۔ یہاں شروع میں جو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ طلباء کی تقریر اور درس کے حوالے سے کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں آخر میں کروں گا، اس سلسلے میں الحمدللہ میرے اپنے کچھ پروگرام خطابت، درس قرآن کریم اور شارٹ کورسز کے حوالے سے منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا ایک مختصر سا تجربہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تاکہ اگر آپ مناسب سمجھیں اور آپ کے مشورے میں آئے تو آپ اس تجربے کی روشنی میں طلباء کی اس استعداد کو بہتر سے بہتر انداز میں منظم کر سکیں۔ نمبر 1، ہمارے ہاں بزم کے نام پہ جو ایک پروگرام کیا جاتا ہے، عموماً اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ مدرسے کے طلباء یا زیادہ سے زیادہ ایک پوری کلاس کے طلباء، ان سب کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اور اس میں 2 3 4 طلباء تقریر کرتے ہیں، اور باقی پورے کا پورا مجمع جو ہے وہ تقریر سننے والا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سال کے آخر تک جن لوگوں کو گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے وہ گنے چنے چند ساتھی ہوتے ہیں، اور باقی سارے کے سارے طلباء وہ سامعین کے مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ گفتگو نہیں کریں گے تو ان کی یہ صلاحیت گفتگو کرنے کی کیسے اجاگر ہوگی؟ وہ تو سامعین ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم ادارہ اور اساتذہ اس بات پر مطمئن اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں بزم کا سلسلہ ہے، اور طلباء کی تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بزم کا نظام موجود ہے، لیکن اس کی افادیت یوں محدود سے محدود تر ہو جاتی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ طلباء کی ایک مخصوص تعداد اور مخصوص گروپس بنا دیے جائیں، چاہے وہ پروگرام مدرسے کی سطح پہ ہو یا کلاس کی سطح پہ ہو، ان کے گروپ بنا دیے جائیں، گروپوں کے نمبر لگا دیے جائیں، چاہے انہیں عنوانات اور نام دے دیے جائیں، مثلا ابوبکر صدیق گروپ، عمر فاروق گروپ، عثمان غنی گروپ، علی مرتضیٰ گروپ، اور اس طرح مختلف گروپس آگے بنا دیے جائیں، کوئی بھی ان کے عنوانات، کوئی بھی نام رکھ دیے جائیں، اور ان کی تعداد 8 سے 10 ہو، اس سے زائد نہ ہو۔ اور جب بزم کا پروگرام ہو تو اساتذہ کی نگرانی میں کم از کم ایک استاد اس حلقے میں موجود ہو، ان کے گروپ فوراً خود بخود اپنی اپنی جگہوں پہ تقسیم ہو جائیں، جو ایک ہال میں ہی تقریر کرنے والے ہوں، اور ان کے مختلف کونے، مختلف جگہ متعین ہوں، اور جو ہی وقت ہو بزم کا، تمام طلباء اپنے اپنے گروپ اور اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، اور ان کو عنوانات دے دیے جائیں کہ آپ نے 5 سے 7 منٹ تک اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ہفتے کی بزم میں ہر ہفتے کو ہر طالب علم کو گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ یوں سال بھر کے ہمارے 9 مہینے کے تعلیمی شیڈول میں جب ایک طالب علم کو بار بار کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کا موقع ملے گا تو اس کی صلاحیت میں بہت زیادہ نکھار آ چکا ہوگا، اور تمام طلباء کو جب بات کرنے کا موقع ملے گا تو تمام طلباء کی صلاحیتوں میں یہ نکھار آ چکا ہوگا۔ ایک تو اگر اس سلسلے کو بنیاد بنا کر بزم کو آگے بڑھایا جائے تو ان کی تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کافی آسانی ہوگی۔ نمبر 2، درس قرآن کریم کے حوالے سے بھی بعین ہی اسی نہج پہ ان کی تعلیم و تربیت کی جائے۔ سب سے پہلے
انہیں اس بات کی ترغیب دی جائے کہ آپ نے درس قرآن دینا ہے، درس قرآن کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے لیے آپ کو سیکھنا ہے، سیکھ کر آپ کو عملی طور پر اپنے ہاں درس قرآن کریم دینا ہے۔ جس طرح بزم کا سلسلہ ہوتا ہے، اسی بزم میں ایک عنوان درس قرآن کریم کا بھی رکھا جائے کہ وہ 8 سے 10 طلباء کا جو گروپ بنا ہے، اس میں آدھے طلباء درس قرآن کریم دیں اور آدھے طلباء کسی موضوع پر گفتگو کریں۔ یوں درس قرآن کریم کے حوالے سے طلباء کی ایک عملی مشق ہو جائے گی، اور اساتذہ طلباء کو بتا سکیں گے کہ درس قرآن کریم کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، کن تفاسیر کی روشنی میں کی جاتی ہے، آغاز کیسے کیا جاتا ہے، آسان تفاسیر سے رفتہ رفتہ بڑی تفاسیر کی طرف، اور بڑی تفاسیر سے رفتہ رفتہ عربی کی تفاسیر کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، اور درس قرآن کریم کی علمی بنیاد کو ہم نے پختہ کرنا ہے۔ یوں طالب علم کی زندگی میں جب وہ بار بار درس قرآن کریم دے چکا ہوگا تو عملی طور پر میدان میں آنے کے بعد اس کو درس قرآن کریم دینے سے جو مشکل محسوس ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کا مداوع ہم اس کی طالب علمی زندگی میں کر چکے ہوں گے، اور وہ بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ درس قرآن دینے کے لیے تیار ہوگا۔ درس قرآن کریم کی ترغیب کے حوالے سے اس طالب علم کو یہ ماحول دیا جائے کہ آپ نے کسی بڑے سٹیج کی انتظار نہیں کرنی، آپ نے اپنے گھر کی بیٹھک سے درس قرآن کریم کا آغاز کرنا ہے، اور رفتہ رفتہ اگر آپ کو مسجد میں موقع ملے فبہا، نہ ملے تو آپ نے اپنے گھر کے اندر درس دینا ہے۔ جب آپ چھٹیوں میں گھر جائیں، چاہے وہ ہفتے بعد جائیں، 15 دن بعد جائیں، مہینے کے بعد جائیں، تو آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے گلی محلے کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں درس قرآن کریم دینا ہے۔ یوں عملی طور پر ہمارے گلی محلوں میں درس قرآن کریم کا ڈنکا بجے گا، درس قرآن کریم کے آوازیں بلند ہوں گے، اور یہ الحاد کے حوالے سے جو کچھ غلط تعلیمات درس قرآن کے نام پہ پھیلائی جا رہی ہیں، ان کا مداوع ہو سکے گا۔ یہاں درس قرآن کریم اور تقریر کے حوالے سے ایک اور مختصر سے رائے کو میں اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارے ہاں 5 باجماعت نمازوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ان نمازوں کے بعد اگر انہی گروپس کو جو ہم نے بنا دیے ہیں طلباء کے، کسی ایک ایسی نماز کو متعین کر لیا جائے کہ فلاں نماز کے بعد 5 سے 7 منٹ طلباء درس قرآن کریم دیں گے، تو وہ نماز کے متصل بعد طلباء اپنی اپنی جگہوں پہ تقسیم ہو جائیں گے، اپنے اپنے گروپوں میں بیٹھ جائیں گے، اور یومیہ بنیادوں پہ صرف ایک طالب علم اس میں درس قرآن کریم دے گا یا کسی موضوع پر تقریر کرے گا۔ یوں گویا ہر ہفتے 1.5 ہفتے میں اس طالب علم کی باری آ رہی ہوگی۔ یہ گویا اس بزم کے پروگرام پہ مستزاد ہے جو ہم نے ان کے لیے 1.25 گھنٹے یا 40 منٹ کا ایک پیریڈ رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جب یومیہ ایکٹیویٹی اس حوالے سے ہوگی تو یہ کسی نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ نکالنے کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا کوئی نظام تعلیم متاثر نہیں ہوگا، لیکن طلباء کے اندر گفتگو کی جو صلاحیت اور استعداد ہے یہ بہتر ہوگی اور اجاگر ہوگی۔ یوں جو 4 باتیں میں نے اساتذہ کرام کے حوالے سے گزارش کی کہ ہمیں قدیم اور جدید اعتزال کو طلباء کو سمجھانا ہے، اور علم کلام کی کتابیں پڑھاتے ہوئے اپنا موقف اور اپنا نظریہ متعین کر کے اس کو بتانا ہے، اور اس میں متن عقیدہ طحاویہ کو ہم نے بنیاد بنانا ہے، اور احادیث شریفہ کے حوالے سے جہاں جہاں ملحدین کے اشکالات ہیں وہ طلباء کو سمجھانے ہیں، اور طلباء کی غلط فہمیوں کو الزامی انداز میں نہیں بلکہ علم و دلیل کے ساتھ سمجھانا ہے تاکہ طالب علم دل سے بات کو سمجھ جائے۔ طلباء اور اساتذہ کی مشترکہ جد و جہد کے حوالے سے ایک گزارش یہ کی کہ دور حاضر کی زبان میں اسلام کو پیش کرنے کا انداز ہم نے سیکھنا ہے، درس قرآن کریم کے اہتمام کی طرف ہم نے آنا ہے، اور ملحد کے شبہات کو ختم کرنے کے لیے اپنے مطالعے کو وسیع کرنا ہے، اور اپنی تقریری صلاحیت کو بزم کے حوالے سے
ہم نے بہتر کرنا ہے، چاہے وہ پیریڈ کے دوران ہو یا نمازوں کے بعد کے حوالے سے ہو یا دونوں حوالوں سے ہو۔